السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شہر کے اندر بادشاہ نے اعلان کیا، اس شہر میں اعلان کیا کہ اس شہر کے اندر کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آئے یا روٹی کا سوال کرے یا کسی بارے میں سوال کرے، بھیک مانگے، کوئی شخص بھی اسے بھیک نہ دے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے۔ اگر کسی کو کوئی مانگنے آئے کسی کے دروازے پر، اگر کسی کو وہ کچھ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس شہر کے اندر ایک بھکاری آ جاتا ہے، کوئی پیسے نہیں مانگتا بلکہ وہ سوال کرتا ہے، ایک دروازے پر جا کر روٹی کا سوال کرتا، 2 روٹی کا، اسے بھوک لگی ہوتی ہے۔ تو اس دروازے پر جب کھٹکھٹاتا ہے تو وہاں سے ایک اندر سے خاتون آتی ہیں، ایک حسین و جمیل خاتون آتی ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ ہے کچھ جو مجھے دیا جائے؟ تو عورت کہتی ہے نہیں، ہم کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ بادشاہ کا یہ حکم ہے اس شہر کے اندر کسی مانگنے والے کو، کسی بھکاری کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اگر کوئی دے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے۔ یہ سننے کے بعد اس نے جو سوال کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں روٹی کا سوال کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے روٹی دیں گے تو یہ روٹی دینا، یہ نیکی آپ کے کام میں آئے گی۔ وہ خواتین سنتی ہے، عورت سنتی ہے، سننے کے بعد اندر جا کر اسے روٹی لا کر دے دیتی ہے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی، پتہ چلا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے اس خواتین، اس عورت کو بلا کر اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دی۔ اب جب ہاتھ کٹوا دی، بادشاہ ایک روز اپنی والدہ محترمہ سے، اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب شادی کا کہا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہم آپ کے جو نوکر لوگ ہیں انہیں پورے شہر میں آپ کے لیے حسین و جمیل خوبصورت تلاش کراتے ہیں لڑکی کو، جس سے کہ آپ کا رشتہ لگ جائے اور اس سے آپ کی ہم شادی کر دیں۔ جب بادشاہ کے لیے اس کے نوکروں نے جب رشتہ تلاشا تو پورے شہر کے اندر ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ملی، وہ لڑکی جس کے بادشاہ نے ہاتھ کٹوائے تھے۔ اب نوکروں نے آن کر بادشاہ کی والدہ سے کہا کہ لڑکی تو ہمیں پورے شہر میں کوئی نہیں ملی، لیکن ایک لڑکی ملی، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ بادشاہ کی والدہ نے بادشاہ سے کہا کہ ایسے ایسے ہے معاملہ، رشتہ تو مل گیا، لڑکی خوبصورت ہے لیکن اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ بولا ٹھیک ہے، ہمیں یہ قبول ہے، ہم اس سے شادی کرتے ہیں۔ غرض کہ بادشاہ کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اچھی گزرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ایک اولاد بھی دی، لڑکا ہوا۔ ہونے کے بعد میں یہ بادشاہ پھر جنگ پر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ کی اور بھی بیویاں ہوتی ہیں۔ جب یہ جنگ پر گیا تو اس کی بیوی نے، جو دیگر بیویاں تھیں، انہوں نے خط لکھا، اسے خط لکھ کر کہا یہ جو بیٹا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہاں سے یہ حکم کر دیا کہ اس عورت کو، اس بیٹے کو جو اس کا بچہ ہے، اس شہر سے نکال دیا جائے۔ جب یہ سن کر بادشاہ نے خط لکھا تو اس عورت کو، اس بچے کو کے حکم پر وہاں سے نکال دیا۔ اب جب یہ عورت وہاں سے چلی نکلی تو راستے میں جنگل میں ایک دریا پڑی، ایک نہر پڑتی ہے، اس میں پار ہوتی ہے۔ جیسے اس کے پاس پہنچتی ہے تو بچہ اس کی گود سے نکل کر گر جاتا ہے۔ جیسے ہی گرا تو یہ عورت تو ماں ہوتی ہے، بچے کے لیے کیسے تڑپتی، یہ سب ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ غرض کہ یہ عورت بہت پریشان تھی، کیسے اب بچے کو بچائے، تو بچائے کیسے، اسے شدید پیاس تھی غالباً۔ تو وہاں پر اچانک سے 2 حسین و جمیل خوبصورت چہرے والے نظر آئے اسے۔ جب انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیوں پریشان نظر آتی ہو، کیا بات ہے، تو اس عورت نے کہا کہ ایسے ایسے میرا بچہ گر گیا۔ تو انہوں نے جو 2 شخص خوبصورت نظر آئے، بچے کو نکال کر اسے دیا اور کہا کہ ہم یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں جو تم سے روٹی کے لیے سوال کیا تھا، جو تم نے ہمیں روٹی دی تھی، اس نیکی کو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو وہ نیکی آج آپ کے کام میں آئی۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اگر ہمارے آگے کوئی ہاتھ پھیلائے، سوال کرے کسی کے لیے
کسی اپنی ضرورت کے لیے پیسہ ہو، روٹی ہو یا ہماری بات ہو، ہماری مدد ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہماری یہ نیکی پسند آ جائے اور کہیں ہمیں پریشانی مصیبت آ جائے تو اس کے عوض، اس کے صدقے میں اللہ پاک ہماری پریشانی کو ٹال دے، اور ہو سکتا ہے کہیں اللہ پاک ہماری ادا کو اسے قبول فرمائے تو بروز حشر ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اس واقعے کو سن کر ہمیں اور آپ کو سب کو سبق ملتا ہے، سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس پر مجھے اور آپ کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں غلطی خامی ہو تو مجھے معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔